جسم میں رہے، ہم اسی طریقے سے آل سے بھی اور اصحاب سے بھی پیار کرتے رہیں۔ توجہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس آیت کو میں نے اپنا موضوع بنایا اسی کے ضمن میں جو کچھ بھی میرے حاشیۂ ذہن پر ہے انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک حدیث آپ حضرات سن لیں، اور حدیث جب سنیں گے تو آپ کے چہرے کھل جائیں گے۔ رات کے 11 بجے کے بعد کا وقت ہے، اللہ کا فضل ہے حضرت جی، رات کے 11 بجے سید صاحب ان بچوں کے چہرے ایسے کھل رہے ہیں جیسے گلاب کھلتا ہے، نہیں تو رات کے 12 بجے کے بعد چہرہ گلاب کی طرح نہیں کھلتا ہے، چہرہ نیپال کا بٹوا بن جاتا ہے، مگر اللہ کا فضل ہے سب کھل رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرما، ان کی کمائیوں میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ اے بیٹا ذرا پکڑو اسے، کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی بیٹا، بیٹھ 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 یار بیٹھ، نہیں اللہ سلامت۔ اچھا ایک عمل اور بتا دوں میں آپ کو، جب آپ کے قریب میں کوئی سونے لگے یہ آنکھ اس کی بند ہونے لگے اور منہ بڑا ہونے لگے تو آہستہ سے اس کے کان میں کہو سبحان اللہ، پھر وہ جاگ جائے گا، ہے نا۔ ذرا اپنے نبی کو دکھانے کے لیے، اپنے نبی کو منانے کے لیے اللہ ان بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ یار بیٹیاں بڑی نرالی ہوتی ہیں، یہ تو اس سے پوچھو جس کی بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ قسم بیٹی کو اگر سسرال میں پتہ چل جائے نا میرا باپ بیمار ہے تو رب سے دعا کرتی اللہ مجھے پر دے دے، میں اڑ کے اپنے باپ کے چہرے کو جا کر دے گا۔ ہاں یہ بیٹیاں بڑی نرالی ہوتی ہیں۔ سید صاحب ایک حدیث ان کے نانا کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ جملے، کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ۔ نوجوانوں کچھ یاد کر لو بچوں، کیا نام ہے کتاب کا؟ خصائص کبریٰ۔ اس کے رائٹر، اس کے لیکھک، اس کے مصنف کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اپنے وقت کے بہت بڑے محقق ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، سنیے سنیے توجہ کے ساتھ۔ رأیتک فی المہدی تناجی القمر وتشیر الیہ باصبعک فحیث اشارت الیہ ما لا قال انی کنت احدثه ویحدثنی۔ ذرا حدیث پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اب اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کے اندر جو ہیرے موتی چھپے ہوئے ہیں میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ محب گرامی پیکر خوش اخلاق، عالم نبیل، فاضل جلیل، میرے بڑے قریبی دوست جو واقعی دل سے مجھ سے پیار کرتے ہیں، آپ کی مسجد کے امام علامہ فاروق صاحب، اللہ عمر طویل عطا فرمائے، بہت محبتوں سے آپ کا پیغام مجھ تک پہنچایا، میں آپ کے درمیان حاضر آیا اور سنے محبت کے ساتھ۔ حضرت میں نے حدیث پڑھی، اب میں اس کے اندر جو میں وہ دیہاتی جملے آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ ہیرے موتی، قاری شکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، جو اس حدیث کے اندر ہیرے موتی چھپے ہوئے ہیں نا وہ میں آپ کو دکھاؤں۔ اگر آپ کا فوکس میری طرف ہو، اگر آپ کا خیال میری طرف ہو، ذہن ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، خیال میری طرف رکھیں۔ میرے آپ کے نبی کی بارگاہ میں ایک دن آپ کے سگے چچا حضرت عباس، کیا نام ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے۔ میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ، جانے کائنات کے لبوں پہ مسکراہٹ، ارے یار سیدھا سادہ کہہ دو آمنہ کے چاند کے لبوں پہ مسکراہٹ۔ میرے آقا مسکرائے، مسکراتے مسکراتے کہتے ہیں ہاں چچا دیکھا ہوگا۔ ذہن حاضر ہے؟ کبھی کبھی ہمارے آپ کے چچا نہیں کہتے، جب کبھی زیادہ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں تو کبھی چچا کہتے ہیں، کبھی تایا کہتے ہیں، کبھی بڑا بھائی، باتیں نہ بنا، میں نے تیرا بچپن بھی دیکھا ہے۔ ذہن حاضر ہے؟ مگر ادھر لاڈ میں، ادھر پیار میں، ادھر سونے انداز میں نبی کی بارگاہ میں سرکار کے چچا کہتے ہیں آقا میں نے آپ کا، بولنے میں کوئی پٹرول تو نہیں لگ رہی ہے؟ ذرا تھوڑا بولیں گے تو مجھے بھی اچھا لگے نا۔ میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں چچا دیکھا ہوگا۔ سنیں اپنے نبی کی پاور، اپنے نبی کی طاقت، اپنے نبی کا کمال، اپنے نبی کی خوبی، اپنے نبی کی شان، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو یار پتہ چلے نا کہ جس نبی سے ہم پیار کرتے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آخر ہمارا نبی کتنی شانوں والا ہے۔
ہے نا, پتہ چلے. سنے نوجوان بچوں, تم نے محنت سے جلسہ سجایا, کچھ لے کے جاؤ جلسے سے. میرے آقا کہتے ہیں ہاں چچا دیکھا ہوگا. سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی 40 دن کی عمر تھی. کتنی؟ فرید پور والوں سچی بات بتانا کہ 40 دن کے بچے کو کوئی ہوش ہوتا ہے, کوئی شعور ہوتا ہے؟ مگر قربان جاؤ اپنے نبی کی عظمت پہ. سرکار کے چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی 40 دن کی عمر تھی, بستر استراحت ہے, آرام کا بستر ہے. آقا جی آپ کی ننھی سی انگلی ہے. یا اللہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کیا ہو گیا؟ فرید پور والوں ایک بات بتاؤ یار, تم کبھی تمہارے بچوں کی تعریف ہوتی تم کتنے خوش ہوتے ہو؟ کبھی کوئی تمہارے بچے کو کہتا دیکھو نا فلاں کے بچے کی انگلیاں کتنی لمبی ہیں, آنکھیں کتنی سونی ہیں, بال کتنے کالے ہیں, چہرہ کتنا خوبصورت ہے, تم یار خوش ہو کے بولتے ہو, تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے. یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اگر آمنہ کے چاند کی بات آئے تم خاموش رہ جاؤ, ذرا جی لگا کے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ کے ساتھ میرے آقا کے چچا کہتے ہیں آقا جی 40 دن کی عمر ہے, آرام کا بستر ہے. یا رسول اللہ آپ کی ننھی سی انگلی ہے, آسماں کا چاند ہے. توجہ ہے, آسماں کا چاند ہے. قاری فاروق صاحب ذہن حاضر. سرکار کے چچا کیا کہتے ہیں 40 دن کی عمر ہے, آرام کا بستر ہے, آپ کی ننھی سی انگلی ہے, آسماں کا چاند ہے. یا رسول اللہ میری نظر ہے, میں نے دیکھا ہے کہ 40 دن کی عمر میں آپ کی ننھی سی انگلی سے آسماں کا چاند کھیل رہا تھا, آسماں کا چاند باتیں کر رہا تھا, آسماں کا چاند کھیل رہا تھا. میرے آقا نے فرمایا, توجہ سے, میرے آقا نے فرمایا چچا مقصد کیا ہے؟ چچا پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ مقصد اصلیہ کیا ہے؟ اب سنیں, سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آقا جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ زمانہ, وہ ٹائم, وہ وقت جب 40 دن کی عمر میں آپ کی ننھی سی انگلی سے آسماں کا چاند کھیل رہا تھا, یا رسول اللہ کیا آپ کو وہ زمانہ یاد ہے؟ ذہن حاضر ہے نا, 40 دن کی عمر, کیا آپ کو وہ زمانہ یاد ہے؟ میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ. فرید پور کے نوجوانوں سنو, میرے آقا نے فرمایا چچا وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہو, وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے. کیا میں جب کی بات نہ بتاؤں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں آرام کر رہا تھا, میں اپنی ماں کی شکم میں آرام کر رہا تھا. قربان جاؤ فرید پور کے زندہ دل لوگوں, میرے آقا نے فرمایا چچا جب میں اپنی ماں کے شکم میں آرام کر رہا تھا, جب میں اپنی ماں کے بدن میں آرام کر رہا تھا, اس وقت بھی لوہے محفوظ پر, کہاں لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کی آواز کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں اپنے کانوں سے سنتا تھا. اور چچا یہی تک نہیں بلکہ وہ لوہے, بڑا جملہ دینے لگا ہوں, بلکہ وہ لوہے محفوظ پہ چلنے والا قلم جس میرے امتی کی تقدیر لکھتا تھا, میں ماں کے پیٹ سے اس امتی کی شکل کو بھی پہچان لیتا تھا. ذہن حاضر ہے نا, میرے نبی نے فرمایا ماں کے پیٹ میں, ارے ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ماں کے پیٹ میں آرام کر رہا تھا, لوہے محفوظ کے قلم کی چرچراہٹ کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سنتا تھا. اور یہیں تک نہیں بلکہ وہ لوہے محفوظ پہ چلنے والا قلم جس میرے امتی کی تقدیر لکھتا تھا, میں ماں کے پیٹ سے اس امتی کی شکل کو بھی, توجہ ہے, پہچان لیتا تھا. اب ذرا ذہن حاضر رکھیں یار, جو نبی ماں کے پیٹ میں آرام کرنے کے بعد لوہے محفوظ کے قلم کی آواز کو سن لے, وہ قلم جس امتی کی تقدیر لکھے, میرے نبی خود فرماتے ہیں میں اس کی شکل کو ماں کے پیٹ سے پہچان لوں. علامہ صاحب, قاری فاروق صاحب, ذرا پھر فرید پور میں جلسہ ہو رہا ہے, ادھر نبی کے غلام بیٹھے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں, مسکراہٹ ہے لبوں پہ, ذرا ایمانداری سے فیصلہ کرو سنیو,
کہ جو نبی ماں کے پیٹ سے تمہیں پہچان لے، کیا مدینے سے گنبد خضرا سے مجھے اور آپ کو نہیں پہچانے گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نبی پہچانے کے نا؟ اب مجھے دکھانے کے لیے نہیں، قاری فاروق صاحب کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ نبی کو دکھانے کے لیے، نبی کو منانے کے لیے، نبی کو راضی کرنے کے لیے، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک ذرا درود پاک پڑھ کے سنائیں۔ اللہم صلی